ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک پیارے سے گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا۔ اس کا خاص کام تھا کہ وہ بکریوں کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ اس لڑکے کو کھیل اور مستی کرنا بھی بہت پسند تھی، لیکن کبھی کبھی وہ تھوڑا زیادہ شرارتی ہو جاتا تھا۔ ایک دن یہ لڑکا بکریوں کو لے کر ایک بڑے سے باغ میں گیا اور ایک بڑے سے درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ بکریاں گھاس چر رہی تھیں اور لڑکا درخت سے سیب توڑ توڑ کے کھا رہا تھا۔ اچانک اس کو وہاں بیٹھے بیٹھے بوریت ہونے لگی اور اس کو شرارت سوجی۔ اسے لگا کہ گاؤں والوں سے تھوڑا مذاق کرنا اچھا ہوگا، تو وہ کھڑا ہوا اور زور زور سے چلانے لگا کہ جلدی آؤ بھیڑیا آ رہا ہے۔ گاؤں کے سارے لوگ اس کی آواز سن کے مدد کرنے کے لیے دوڑے، لیکن جب وہ وہاں پہنچے تو وہاں تو کوئی بھیڑیا تھا ہی نہیں۔ اس لڑکی کا تو ہنس ہنس کے برا حال ہو گیا، کیونکہ اسے لگا کہ اس نے بہت اچھا مذاق کیا ہے۔ گاؤں کے لوگ بہت اچھے تھے، ان کو یہ مذاق برا تو لگا، لیکن انہوں نے اس لڑکے کو سمجھایا کہ ایسے مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن کچھ ہی دن بعد اس لڑکی نے پھر سے مذاق کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اس نے پھر سے چلایا کہ بھیڑیا آ رہا ہے، جلدی آؤ۔ گاؤں کے لوگ جلدی جلدی سارے کام چھوڑ کے بھاگے، لیکن جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے پھر یہی دیکھا کہ وہاں تو کوئی بھیڑیا تھا ہی نہیں، تو اس بار انہیں تھوڑا سا غصہ بھی آیا۔ پھر ایک دن کیا ہوا کہ یہ لڑکا ساری بکریوں کو لے کے گھاس چروانے لے گیا۔ وہ بڑے سے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا اور آرام سے سیب کھا رہا تھا کہ اچانک سے اس کی نظر ایک جگہ پڑی اور اس نے دیکھا کہ ایک سرمئی رنگ کا جانور بکریوں کے قریب آ رہا ہے۔ تو وہ جلدی سے کھڑا ہوا اور تھوڑا سا قریب گیا۔ جب اس نے تھوڑا قریب جا کے دیکھا تو وہ تو ڈر گیا، کیونکہ بکریوں کے قریب تو ایک اصل میں بھیڑیا آ رہا تھا اور اس بار اسے سچ میں مدد کی ضرورت تھی۔ تو اس نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا، بھیڑیا آ رہا ہے۔ لیکن کیونکہ اس نے پہلے بھی مذاق کیا تھا تو گاؤں کے لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور انہوں نے کہا کہ یہ تو پھر مذاق کر رہا ہے، اس کو چھوڑ دو۔ سب اپنے کاموں میں لگے رہے۔ ادھر تو وہ لڑکا بہت پریشان ہو گیا اور وہ ڈر کے گاؤں کی طرف بھاگا۔ وہ جب گاؤں پہنچا تو وہ اتنا ڈرا ہوا تھا کہ گاؤں کے لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، وہ سچ میں مدد چاہ رہا ہے۔ تو وہ سارے اپنے کام چھوڑ کے اس کے ساتھ مدد کے لیے دوڑے، لیکن جب بکریوں کے پاس پہنچے تو وہاں تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ بھیڑیے نے بکریوں کو ڈرا دیا تھا اور کچھ تو بھاگ بھی گئی تھیں۔ اس لڑکے کو بہت افسوس ہوا اور گاؤں والوں نے بھی اس کو سمجھایا کہ دیکھو سچائی بہت ضروری ہے، اور جب خطرہ نہیں ہوتا تو خطرے کے بارے میں مذاق نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پھر لوگ بھروسہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اس لڑکی نے اس دن یہ بھی سیکھ لیا کہ ہمیں کھیل اور مذاق میں بھی لوگوں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پروفٹ محمد بہت سچے اور ایماندار انسان تھے، اور وہ اتنے ایماندار تھے کہ ان کا ایک لقب الامین ہے، جس کا مطلب ہے ایماندار اور دیانتدار۔ تو کیونکہ ہم ان سے بہت محبت کرتے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ان کی طرح ایماندار بنیں اور ہمیشہ سچ بولیں۔